ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی ہماری اسلام کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو ذکر کیا تھا کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو خدا کو بہت پسند ہے، اور سورہ آل عمران میں خدا ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں بہترین دین اسلام ہی ہے۔ اور دین اسلام نام ہے شریعت محمدیہ کا، اور شریعت محمدیہ وہ شریعت ہے کہ جس کے بارے میں امام معصوم نے فرمایا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ ہمارے جد امجد رسول اللہ کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے، اور ان کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت جناب رسول خدا لے کر آئے ہیں، یہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کسی بھی شخص کو رد و بدل کی کیا کہتے ہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ شریعت ہے کہ جس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام کیا جائے یا کسی حرام کو حلال کر دیا جائے۔ صحیح، یعنی رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد کسی بھی فرد کی چاہے وہ کتنی ہی منزلت اور عظمت کا مالک ہو، اس کو اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کرے اور اللہ کے حرام کو حلال کرے۔ اور وہ ائمہ علیہم السلام کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواب ہیں، ان کے نائبین ہیں، ان کے خلفاء ہیں، ان کے خلیفے ہیں، ہاں انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ائمہ خدا محافظ دین اسلام ہے، حسین محافظ دین ہے، حسین مشرع دین نہیں ہے، محافظ دین ہے، یعنی وہ دین محافظ شریعت محمدیہ ہے، محمد شریعت محمدیہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو وہ اہل بیت رسول کہ جو محبت الوحی و تنزیل ہیں، وہ اہل بیت رسول کہ جو عصمت و طہارت کے پیکر ہیں، وہ اہل بیت رسول کہ جو ہادیان برحق ہیں، وہ اہل بیت رسول کہ جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے بعد اس امت محمدیہ کے رہبر ہیں، خدا کے نمائندے ہیں۔ جب انہیں اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام کرنے اور کسی حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان کے علاوہ کسی ایرا وغیرہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ نبی پاک کے چلے جانے کے بعد وہ دین محمدیہ میں رد و بدل کرے۔ رد و بدل کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت محمدیہ وہ شریعت ہے کہ جو خواتم الشرائع ہے، بس ہمیں حکم ہے کہ ہم اس شریعت کے قوانین اور اس کے ضوابط پر عمل کریں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وجہ کیا بنی کہ مسلمان جو ہے وہ پست سے پستر ہوتے گئے، جبکہ ان کے پاس دین اسلام جیسا قانون موجود تھا۔ سلامتی ہی سلامتی ہمارے تو معاشرے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم پستی کی طرف اس لیے چل پڑے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے دین اسلام کی جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آج کا ہمارا جو ہے وہ درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُنْتَظَرُ مِنَ الدِّينِ أَن يَنْتَشِلَ الْأُمَّةُ مِنْ وَحْدَتِهَا، کیسے انتظار کیا جاتا ہے اس بات کو کہ وہ دین وَهُوَ عِنْدَهَا حِبْرٌ عَلَى الْوَرَقِ، وہ دین کہ جو امت اسلامیہ کے لیے وہ دین کہ جو امت اسلامیہ کے لیے بچھونا ہے، کیسے انتظار کیا جا سکتا ہے کہ امت سے اس بچھونے کو کھینچ لیا جائے
ینتشل یعنی کھینچ لینا، وحدت یعنی بچھونا۔ کیسے انتظار کیا جا سکتا ہے کہ وہ دین کہ جو امت محمدیہ کے لیے بچھونا ہے اور اسے جو ہے وہ امت محمدیہ سے کھینچ لیا جائے۔ وَهُوَ عِنْدَهَا عَلَى هِبْرٍ وَهُوَ عِنْدَهَا هِبْرٌ عَلَى وَرَقٍ، اور امت کے لیے یہ بات ایسے ہے کہ جیسے ورق پر لکھائی ہوتی ہے، ورق پر سیاہی ہوا کرتی ہے، جس طرح ورق پر سیاہی یعنی ورق پر لکھنے سے وہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ دین محمدیہ امت اسلامیہ کے لیے ایک بچھونا ہے۔ تو پھر کیسے اس بات کا انتظار کیا جا سکتا ہے کہ دشمن آ کر اس امت محمدیہ سے اس کے بچھونے کو کھینچ لے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ لا یعمل باقل القلیل من تعالیمہ، دشمن اب ہمارا بچھونا کھینچنے کے لیے ہم سے تیار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو تعالیم تھیں، اسلام کی جو تعلیمات تھیں، ان میں سے قلیل پر بھی ہم مسلمانوں نے عمل نہیں کیا۔ وہ کیا تھی تعلیمات؟ فرماتے ہیں من الایمان۔ دو نسخے، ایک نسخے میں ہے یہاں من کے ذریعے سے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اسلام کی جو کم سے کم تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ من الایمان، وہ ایمان ہے، امانت ہے، صدق ہے، اخلاص ہے۔ دوسرا نسخے میں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ ہے کہ ان الایمان والامانت والصدق والاخلاص، دونوں طرحوں سے پڑھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات پر تھوڑا سا بھی عمل نہیں کیا۔ اور اسلام کی تعلیمات کیا تھیں؟ بے شک ایمان، امانت داری، صدق، سچائی، اخلاص، ہر کام اللہ کے لیے کرنا، حسن المعاملہ، معاملے کا انسان اچھا ہو، ملاوٹ کرنے والا نہ ہو، دھوکہ کرنے والا نہ ہو، والایثار، قربانی کا جذبہ، صحیح، وَأَن يُحِبَّ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وَأَشْبَهُهَا، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں کہ مسلمان جو ہے اس میں جیران کے حقوق آ جاتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ المسلم من سالم المسلم بیدہ ولسانہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ وہ تعلیمات تھیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اسلام کی من اول اسس دین الاسلام، یہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے پہلی بنیاد ہے ایمان ہونا، امانت داری ہونا، حسن معاملہ ہونا، اخلاص ہونا، صدق ہونا، قربانی۔ کہاں ہیں یہ تعلیمات آج ہمارے معاشرے میں؟ والمسلمون قد ودعوها من قدیم ایامہم من حیث نحن الآن، اور حالت یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو اسلام کی یہ جو اول تعلیمات تھیں مسلمانوں نے انہیں الوداع کہہ دیا ہے، من قدیم ایامہم، پرانے زمانے سے، اور آج تک الہ سنہن الآل، یعنی جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آج تک مسلمانوں نے ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور انہیں خیر آباد کہہ دیا۔ وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ بِهِ الزَّمَنُ وَجَدْنَاهُمْ أَشْتَاتًا وَأَحْزَابًا وَفِرَقًا، نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا جو ہے وہ زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں پر، ہم نے مسلمانوں میں کیا چیز پائی ہے؟ تفرقہ بازی پائی ہے، ان میں ٹولے پائے ہیں، مختلف قسم کے ان میں جو ہے وہ خرافات اور انحرافات پائے ہیں۔ یتقالبون علی الدنیا، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا پر ایک دوسرے سے کیا ہے ایک ہاتھا پائی ہیں۔ یتقالبون علی الدنیا، دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
یتطاحنون علی الخیال، اپنے برے خیالوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو پامال کرتے ہیں، وَيُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حالت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض فرقے ایسے ہیں جو دوسرے بعض کو کافر کہتے ہیں، بالآرائے، ان آرا کی وجہ سے، غیر المفہومہ کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک دو فرعی مسئلے کی وجہ سے دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا رہا ہے اور لگایا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کافر کو بھی کافر مت کہو، اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہے، اسے جان بوجھ کر کافر کہا جا رہا ہے۔ یہ کہاں ہے اسلام کی تعلیمات؟ اول امور التی لا تغنیہم، یا ایسے امور کہ جن سے وہ مستغنی نہیں ہیں، ہاں استغفر اللہ، لا تعنیہم، یعنی بے معنی کاموں میں پڑنے کی وجہ سے ہاں ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا ہے۔ فانشغلوا عن جوہر الدین وعن مصالحہم ومصالح مجتمعہم، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اصل دین، جوہر دین یعنی دین کی جو بنیاد ہے، دین کی جو اساس ہے، دین کی جو اصل ہے، ان سے منحرف ہو گئے، دین کی جو مصلحتیں ہیں ان سے منحرف ہو گئے، ومصالح مجتمعہم، اور مسلمانوں کے جو اجتماعی مسالے سے تھیں، اجتماعی مصلحتیں تھیں، ان کو ہم نے بھلا دیا، ان سے ہم منحرف ہو گئے، جس کی وجہ سے بعض چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کیسے؟ بے امثال النزاع فی خلق القرآن، کہ مسلمانوں کے درمیان کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ آیا قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، اس میں جھگڑا کیا مسلمانوں نے آپس میں۔ والقول بالوعید والرجعہ، کہ یہ رجعت کا جو عقیدہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے عذاب کا، یہ حق ہے نہیں ہے، اس میں مسلمانوں نے جھگڑا کیا۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ أَوْ سَيُخْلَقَانِ، اس بات میں مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے کہ جنت اور جہنم یہ دو مخلوق، یہ دو اللہ کی مخلوق ہیں، یعنی انہیں خلق کیا گیا ہے، اور سیخلقان، یا انہیں بعد میں خلق کیا جائے گا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے سے، یعنی یہ کیا کہتے تھے، جزوی مسائل تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑنے اور جھگڑنے پر آ گئے، اور انہوں نے معاشرے کا کوئی لحاظ نہ رکھا، معاشرے کی مصلحتوں کا لحاظ نہ رکھا۔ وَنَحْوُ هَٰذِهِ النَّزَاعَاتِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُمْ بِالْخَنَاقِ، اور اس قسم کے جھگڑوں کو مسلمانوں نے آپس میں وَنَحْوُ هَٰذِهِ النِّزَاعَاتِ، اور اس طرح کے جو جھگڑے ہیں، الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُمْ، اخذت منہم بالخناق، اس قسم کے جھگڑوں نے مسلمانوں کا گلا دبا کے رکھ دیا ہے۔ خناق کہتے گلا دبانا، اس قسم کے جھگڑوں نے، اس قسم کے نزاعات نے مسلمانوں کو گلا دبا دیا۔ وَكَفَّرَ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اس قسم کے نزاعات اور اس قسم کے اختلافات کی وجہ سے بعض مسلمانوں نے دوسرے بعض کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ وَهِيَ وَإِن دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ جو نزاعات اور اختلافات ہیں، اگر یہ کسی شے پر دلالت کرتے بھی ہیں کہ یہ نزاعات اور اختلافات مسلمانوں میں شروع ہوئے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ بالآخر وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے پر تل گئے، کہتے ہیں یہ اگر کسی چیز پر دلالت کرتے بھی ہیں فَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَىٰ انْحِرَافِهِمْ عن سنن الجادت المعبدت لہم، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ صحیح راستہ، وہ مستقیم راستہ
کہ جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ الہ الہلاک والفنا، اور چل پڑے ہلاک ہونے والے راستے کی طرف اور فنا ہونے والے راستے کی طرف۔ اور کون سا راستہ تھا؟ کن ہستیوں کا راستہ تھا کہ جو صراط مستقیم تھا، جو سیدھا راستہ تھا؟ قرآن نے آواز دی، صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اور جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا وہ محمد و آل محمد تھے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد وہ ہستیاں کہ جو منبع ہدایت تھیں، وہ ہستیاں جو صراط مستقیم تھیں، وہ ہستیاں جو مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح کی مصداق تھی، وہ ہستیاں جو ذریعہ نجات تھیں، وہ ہستیاں جو کشتی نجات پر فائز تھیں، انہیں چھوڑ کر ان لوگوں کا مذہب اختیار کر لیا کہ جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جب صحیح راستے سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، تو پھر ان کے پاس سوائے اس قسم کے نزاعات کے اور کچھ موجود نہ تھا۔ وَزَادَ الْإِنْحِرَافُ فِيهِمْ بِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ، کہا زمانہ لمبا ہونے سے جتنا جتنا زمانہ بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں میں انحراف زیادہ ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ شاملہم الجہل والضلال، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جہالتیں اور گمراہیوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وَانشَغَلُوا بِالتَّوَافُحِ وَالْقُشُورِ، اور کیا ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ مسلمان کہ جو غیرت مند قوم تھی، مسلمان کہ جو کسی کے سامنے جھکنے والی نہ تھی، اس لیے کہ لا الہ کہنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا، کہ جس نے اپنے ہاتھ میں اسلام کا پرچم لیا ہوا ہے، وہ کسی کے سامنے بھی اپنا سر نہیں جھکاتا۔ اور مسلمان گمراہ کیوں ہوئے؟ مسلمان پستی کی طرف کیوں ہوئے؟ کہا اس لیے کہ وَانشَغَلُوا بِالتَّوَافُحِ وَالْقُشُورِ، بدشگون، ہاں بالتوافح یعنی خادم گری، ہاں یعنی یہود و نصارہ کی نوکری کرنے کی وجہ سے، والقشور اور بدشگونی کو مول لینے کی وجہ سے مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے۔ وبالاتعاب والانحراف والاوہام، ہاں اسی طریقے سے مسلمان طرح طرح کے غلط وہم، گمان اور خرافات کی وجہ سے خرافات میں پڑ گئے، غلط قسم کے گمانوں میں پڑ گئے، طرح طرح کی مشقتوں میں پڑ گئے۔ وبالحروب والمجادلات والمباحات، ہوا کیا کہ دشمن کے مقابلے میں جو اسلام کا دشمن تھا اس کے خلاف جنگیں کرنی تھیں، مسلمانوں نے کیا کہ آپس میں انہوں نے جنگیں کرنا شروع کر دی، آپس میں انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے پر مباحات کرنے لگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَوَقَعُوا بِالْأَخِيرِ فِي حَاوِيَةٍ لَا قَعْرَ لَهَا، کہتے ہیں کہ بالآخر وہ ایسے جہنم، ایسے آگ کے گڑھے میں جا کر گرے، حاویہ یعنی آگ کا گڑھا، ایسے آگ کے گڑھے میں جا کر گرے، لا قعر لہا کہ جس کی گہرائی کا کوئی علم نہیں ہے۔ یوم، یہ کس دن سے وہ جہنم کے گڑھے میں گرے ہیں؟ مسلمان کس دن سے کہتے ہیں کہ وہ آگ کے گڑھے میں گرے ہیں؟ ایسے گڑھے میں جا کر مسلمان گرے ہیں کہ جس کی گہرائی کا علم نہیں ہے۔ یوم، یہ اس دن سے جا کر گرے ہیں گڑھے میں، تمکن الغرب المتیقظ العدو اللدود للاسلام، کہتے ہیں یہ اس دن سے ہوا جس دن سے غرب، جس دن سے کیا کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ، تعبیر کرے غرب سے مراد، جس دن سے یہ یہود و نصارہ المتیقظ کہ جو ہلاک کرنے والا ہے، العدو دشمن ہے، اللدود للاسلام جو جھگڑالو ہے، اسلام کا جو دشمن ہے، اسلام سے جو جھگڑا کرنے والا ہے، جو مسلمانوں کو ہلاک کرنے والا ہے، کہتے ہیں
جس دن سے اس غرب نے قدرت حاصل کی ہے من اس بات پر ان یستعمر هذه البقاء المنتسبۃ الی الاسلام کہ وہ سربراہی کرے، وہ رہنمائی کرے، وہ کیا ہے سربراہی اور رہنمائی کرے اور وہ تعمیر کرے اس بقا کو کہ جو بقا اسلام کے لیے ہے، یعنی جو اسلام نام کا اسلام ہمارے پاس رہ چکا تھا، جس کی وہ اسلام کا وہ ڈھانچہ کہ جس کی نسبت اسلام کی طرف دی جاتی تھی، تو غرب نے آ کر کہ جو اسلام کا دشمن ہے، جو اسلام سے جھگڑا کرنے والا ہے، جو اسلام والوں کو، مسلمانوں کو ہلاک کرنے والا ہے، اس نے آ کر اپنا ہاتھ اس ڈھانچے پر رکھا، وہی فی غفلتہا وعفوتہا، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو تھے، امت اسلامیہ جو تھی، وہ غفلت میں پڑی ہوئی تھی، فیرمی بہا فی ہذہ الحبۃ الصحیفۃ، تو پس اس کی وجہ سے غفلت بہا یعنی غفلت کی وجہ سے فیرما بہا، پس اس غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کو یا امت اسلامیہ کو ڈال دیا گیا یا لگا دیا گیا ایسے کنارے پر الصحیفہ، جو بہت دور کا کنارہ ہے، جو بہت لمبا کنارہ ہے، جو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب سے غرب جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلط ہوا اور وہ اسلام کا جو ڈھانچہ بچ چکا تھا اس کا وہ سربراہ آ کر بنا، اس پر اس نے آ کر ہاتھ رکھا، اس دن سے اس نے مسلمانوں کو ایک ایسے کنارے پر لگا دیا ہے کہ پھر وہ کبھی بھی حقیقی اسلام کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى مداحا و منتہاہا، نہیں جانتا کوئی بھی سوائے اللہ کے کہ یہ کب تک ہماری حالت رہے گی، غرب کب تک ہم پر مسلط رہے گا اور کب جا کر ہم جو ہے اس غرب سے نجات حاصل کریں گے، اور اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے غرب ہم پر مسلط ہوا۔ اور خدا قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ تیرا رب تو نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی قریے کو ہلاک کرے بے ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے اہل جو ہے وہ اصلاح پسند ہوں۔ تو جب ہم مسلمانوں نے اپنی اصلاح کرنا چھوڑ دی، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور آپس میں ہم جھگڑنے لگے، تو اسلام کا جو دشمن ہے اس نے یہی دیکھا کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ان کے پاس اسلام کے ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں رہ گیا، تو اس نے موقع پا کر اس ڈھانچے پر اپنی امارت جمائی، اپنی سربراہی جمائی اور مسلمانوں کو ایک ایسے کنارے پر لگا دیا کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ پھر مسلمان کب حقیقی اسلام کی طرف لوٹیں گے۔ ولا سبیل للمسلمین ولا سبیل للمسلمین اليوم وبعد اليوم، کہتے ہیں اب کیا طریقہ کار ہے، کیسے ہم غرب سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ جو دشمن نے، اسلام کا جو دشمن ہے، اس نے مسلمانوں کو ایک ایسے کنارے پر کھڑا کر دیا ہے کہ جس سے واپس لوٹنا ممکن نہیں ہے، تو کیسے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، کیسے ہم واپس لوٹ سکتے ہیں؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَا سَبِيلَ لِلْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ وَبَعْدَ الْيَوْمِ إِلَّا أَن يَرْجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيُحَاسَبُوا عَلَىٰ تَفْرِيطِهِمْ، کہتے ہیں کہ بس سوائے محاسبہ کرنے کے اور مسلمانوں کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ کہا آج کے دن سے لے کر اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی پہلی والی حالت کی طرف آ سکتے ہیں، ہم اسلام کا جو ڈھانچہ ہے ہم اسے بچا سکتے ہیں، اور اسلام
حقیقی اسلام کی طرف لوٹ سکتے ہیں تو وہ محاسبہ نفس کے ذریعے سے۔ ولا سبیل للمسلمین اليوم وبعد اليوم، آج کے دن اور اس کے بعد آنے والا جتنا بھی زمانہ ہے، نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کوئی راستہ الا مگر یہ ہے کہ ان یرجعوا الی انفسہم، کہ وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹیں، فیحاسبوها علی تفریطہم، اور وہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں جو انہوں نے تفریط کی ہے، جو انہوں نے جان بوجھ کر اسلام کی تعلیمات کو ایک طرف رکھا ہے، وہ محاسبہ کریں کہ ہم نے کیوں ایسا کیا۔ وَيَنْهَضُوا إِلَىٰ تَهْذِيبِ أَنفُسِهِمْ وَالْأَجْيَالِ الْآتِيَةِ بِتَعَالِيمِ دِينِهِمُ الْقَوِيمَةِ، دینہم القویمۃ، کہتے ہیں اب فقط محاسبہ کافی نہیں ہے بلکہ کھڑے ہو جائیں، کمر باندھ لیں اس بات کی کہ وہ اپنی جو ہے اپنی بھی تہذیب کریں، یعنی اپنے آپ کو بھی مہذب بنائیں اور اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی مہذب بنائیں، یعنی اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو دین کی تعلیم دے کر کہ جو دین ایک مضبوط ترین دین ہے، ہاں، کہ جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفسوں کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی باادب اور مہذب بنانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ لِيَمْحُ الظُّلْمَ لِيَمْحُ الظُّلْمُ وَالْجَوْرُ مِن بَيْنِهِمْ، تاکہ ظلم اور بربریت مسلمانوں کے درمیان مٹ جائے۔ وَبِذَلِكَ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ أَنْ يَنْجُوا بِأَنفُسِهِمْ مِنْ هَذِهِ الطَّامَّةِ الْعُظْمَى، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جب وہ اپنا محاسبہ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں اپنے اور اپنی نسلوں کی تہذیب کرنے کے لیے تاکہ ظلم اور بربریت ان کے درمیان ختم ہو جائے، کہتے ہیں ایسا کرنے سے مسلمان قدرت حاصل کر لیں گے اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ وَلَا بُدَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَن يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَ مَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہتے ہیں پھر ایک دن ایسا آ جائے گا، پھر ضرور بس ضرور اس کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب پوری امت اسلامیہ، پورے مسلمان جب اپنے معاشرے میں وہ ظلم و جور کو ختم کر دیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے وہ پوری زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ کما وعدہم اللہ ورسولہ، جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا وعدہ کیا ہے۔ وکما هو المترقب کما هو المترقب من دینہم الذی هو خاتمۃ الادیان، جس طرح کے مسلمانوں کا جو دین ہے کہ جو الذی هو خاتمۃ الادیان، کہ جو تمام ادیان کا خاتم ہے، کہ جس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے، اس دین سے اسی بات کا ہی انتظار ہے اور اسی بات کی ہی تمنا ہے کہ یہی اسی دین کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جائے گا اور ظلم و جور کو دور کیا جائے گا۔ ولا رجاء فی صلاح الدنیا و اصلاحها بدونہ، کہتے ہیں محاسبہ نفس کرنے کے علاوہ اور تہذیب نفس کرنے کے علاوہ دنیا اور دنیا میں رہ کر اپنی اصلاح، اس کے علاوہ اور کسی بات کی امید نہیں ہے۔ یعنی ولا رجاء بدون ہی فی صلاح الدنیا و اصلاحها، کہتے ہیں دنیا و آخرت کی اصلاح کرنے کے لیے محاسبہ نفس کے علاوہ اور کسی چیز کی امید نہیں ہے۔ ولا بد من امام، کہتے ہیں کہ
جب ہم محاسبہ نفس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی راہبر ہونا چاہیے، ہمارا کوئی پیشوا ہونا چاہیے، ہمارے پاس کوئی امام ہونا چاہیے۔ ولا بد من امام، ضروری ہے ایک ایسے امام اور رہبر و پیشوا کا ہونا، ہاں، ینفی عن الاسلام ما علق فیہ من اوہام، کہ جو اسلام سے ان تمام باتوں کو کیا کہتے ہیں دور کر دے کہ جو برے برے قسم کے وہم و گمان یعنی برے قسم کے خیالات اور گمان جو ہے اس میں پیدا ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ تعلق پکڑ چکے ہیں۔ وَأُلْسِكَ فِيهِ مِن بِدْعٍ وَضَلَالَاتٍ، ایسے امام کا ہونا ضروری ہے کہ جو آ کر ان بدعتوں اور گمراہیوں کو ختم کرے، کہ جو بدعتیں اور گمراہیاں اسلام میں چمٹ چکی ہیں، اسلام میں آ چکی ہیں، وَيُنْقِذِ الْبَشَرَ وَيُنَجِّيهِمْ مِمَّا بَلَغُوا إِلَيْهِ مِنْ فَسَادٍ شَامِلٍ، اور آ کر اس بشر کو یعنی حضرت انسان کو نجات دلائے اور انہیں کیا ہے اور مسلمانوں کو نجات دلائے اور انہیں کامیاب کرے اس سے بالغ الیہ، کہ جس تک وہ پہنچ چکے ہیں، کس تک کہ جو ان کا معاشرہ فساد والا بن چکا ہے، ہاں، شامل وہ فساد کے جو تمام اسلامی ملکوں میں پھیل چکا ہے، وہ ظلم اور ایسا ظلم دائم کہ جو ہمیشہ مستمر ہے، وہ عدوان مستمر، اور ایسا دشمن کہ جو کیا ہے ہمارے ساتھ ہمیں روز بروز دن بدن نقصان پہنچا رہا ہے۔ وَإِسْتِهَانَةٍ بِالْقِيَمِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، اور جو اخلاقی اقدار ہیں ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ وَالْأَرْوَاحِ الْبَشَرِيَّةِ، ہاں، اور حضرت انسان کی وہ ارواح جو بشری ہیں یعنی لوگوں کی، ہاں، کیا ہے اہانت کی جاتی ہے۔ تو ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے، ایسے امام کا ہونا ضروری ہے جو آ کر لوگوں کی، مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور انہیں اس قسم کے خرافات سے نجات دلوائے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ کے آخری خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے پیشوا اور راہبر ہیں، کہ جس کے بارے میں جناب رسول خدا نے فرمایا خلفاء من بعدی 12، میرے بعد میرے خلفاء 12 ہوں گے، اولہم علی بن ابی طالب، پہلے علی بن ابی طالب ہیں، وآخرہم القائم، اور آخر قائم ہیں، ہاں، یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ جو آ کر ہاں اس دنیا میں اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ وہ اس وقت پردہ غیبت میں ہے۔ ہماری دعا ہے اجل اللہ فرجہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہاں انہیں پردہ غیبت سے نکال کر ان کا ظہور فرمائے، اس میں جلدی فرمائے، وسہل اللہ مخرجہ، اور انہیں اس دنیا میں ظاہر ہونے میں آسانی پیدا فرمائے، تاکہ ہم تمام مسلمان ان کی سربراہی، ان کی پیشوائی اور ان کی رہبری میں ظلم و جور کو، طرح طرح کے بدعات کو اسلام سے اکھاڑ کر پھینک دے اور مسلمانوں کا معاشرہ ایک حقیقی اسلام پر عمل کرنے والا ہو جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔